اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں جو لفظ ہیں، کئی ورڈز ایسے ہیں جو کہیں اور نہیں نظر آئیں گے، تو یہ سمجھیں آپ کو یہ میمورائز کرنے کی ہی زیادہ تر اس میں چیزیں، زیادہ تر تو نہیں، کچھ ہیں چیزیں کہ یہ صرف یہیں پہ وہ میننگ ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے ہم، تو تھوڑا سا بس اس کو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ہر چیز میں۔ چھوٹی سی صورت ہے اور بہت ہی یہ بھی ہر طرح جو 30ویں پارے کی زیادہ تر صورتیں ایک ہمارے لحاظ سے کہہ رہی ہیں کہ انسان کے جہاں پہ ہماری ہی حالات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم کیسے ہیں، تو اس کا یہاں پہ ذکر ملے گا۔ شروع کرتے ہیں سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ واو جو ہے واو قسمیہ ہے، اور واو قسمیہ آپ کو زیادہ تر 30ویں پارے میں واو قسمیہ نظر آئیں گی، اور واو قسمیہ جو ہوتی ہے اوتھ والی جو ہوتی ہے واو، اس کے وہ اپنے بعد والی چیز کو مجرور کر دیتی ہے۔ مجرور یعنی اب جب یہاں پہ آتی دکھ رہا ہے تو یہ مجرور حالت میں، تو والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ عادیات کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو۔ عین دال واو قرآن میں عدوان اور ڈفرنٹ میننگ میں آتا ہے، اینمی کی میننگ میں عدوف کر کے، لیکن اس میننگ میں صرف یہیں پہ عادیات جو ہے کہ دوڑنے والوں کے لیے جو لفظ آیا ہے، چونکہ گھوڑوں کی صفت ہے اس لیے عادیات میں ٹرانسلیشن قسم ہے دوڑنے والوں کے۔ تو اس میں بس یہ کر لیں کہ یہ ٹرانسلیشن آپ کو کہیں اور یہ لفظ بھی نہیں ملے گا، عادیات صرف یہیں پہ آیا ہے اور اس کے مطلب ہے قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ دبحا، دبحا ہانپتے ہوئے۔ ضبحا جو ہے اس کا روٹ ورڈ یہی ہے ضبحا، یہ قرآن میں ایکسکلوسیولی یہیں پہ ملے گا، کہیں اور نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب وہی جو پینٹنگ کرتا ہے جب گھوڑے بھاگتے ہیں اور جس طرح ہانپ رہے ہوتے ہیں، تو ضبحا ہانپتے ہوئے۔ فالموریاتی، پھر قسم ہے، پھر بھی یہ بھی جو ہے آگے کنٹینیو چل رہا ہے کہ والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، فالموریاتی، پھر چنگاری نکالنے والوں کی۔ یعنی یہ بھی قسم ہی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ یہ فا جو ہے یہ کنٹینیوشن کے، یہ عطف کا ہے تو اس میں کنٹینیوشن ہو رہی ہے۔ پھر چنگاری نکالنے والوں کی۔ اچھا، موریات بھی جو ہے اس میں روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ واو رایا۔ واو رایا روٹ ورڈ قرآن میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اور اس کے میننگ میں ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ اگنائٹ کرنے کے میننگ آتے ہیں، چنگاری کے جیسے۔ فالموریات اس طرح تو ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے جس سے موریات کر کے، لیکن وارا یا روٹ ورڈ ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے۔ اس کے دیکھتے ہیں کہاں پہ آیا ہے۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ افرأیتم النار، کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، التی، وہ جو، تورون، یو اگنائٹ، تم جلاتے ہو، تم سلگاتے ہو۔ تو اگنائٹ کے معنی میں یہ روٹ ورڈ واورا یا ادھر یہاں پہ یوز ہوا ہے، اور جگہ پہ بھی یوز ہوا ہے، کچھ بہت کم یوز ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگنائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ اور یہ موریات میں بھی اگر موریات کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کی موریات کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ پروڈیوسر آف سپارکس، یعنی چنگاری نکالنے والوں کی۔ تو بس یہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو میمورائز کرنی پڑے گی کہ چنگاری نکالنے والوں کی، یعنی کہ پروڈیوسرز، اور اس کی قسم ہے جو پروڈیوسرز آف سپارکس ہیں، وہی گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ قدحا، سم مار کے، قدحا کا روٹ ورڈ ہے قاف دا ہا، قاف دال ہا، یہ بھی قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ایکسکلوسیولی، سم مار کے۔ سم یعنی کہ کیا میننگ ہے اس کے؟ اسٹرائکنگ، جیسے اسٹرائک، پاؤں جو اپنا مارتے ہیں وہ تو اسٹرائک کرتے ہیں، تو اس میں پھر چنگاری نکالنے والوں کی، قدحا سم مار کے، نہیں اسٹرائک کر کے، جو اس کا پاؤں ہوتا ہے گھوڑے کا اس کو مار کر وہ چنگاری نکلتی ہے۔ فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی۔ اچھا، مغیرات بھی میم سب پہ دیکھیں، یہاں پہ میم پہ پیش ہے، موریات، مغیرات ایک ہی وزن ہے، ٹرانسلیشن والوں کر کے کر رہے ہیں، اور
یہاں پہ عادیات فاعل کا وزن ہے عادی، تو ٹرانسلیشن یہاں بھی والوں ہے. میم پہ پیش ہے تو اس میں بھی والوں کر کے ٹرانسلیشن ہے. فالمغیراتی کا روٹ ورڈ ہے غین یا را. غین یا را روٹ ورڈ قرآن میں یہ مغیرات کر کے صرف یہیں پہ ہے، یہ اس طرح اس میننگ میں، ورنہ غین یا را غیر کر کے اور ڈفرنٹ طریقے تغیر کر کے ہے، لیکن اس طرح یہ بھی ایکسکلوسیولی آپ کو یہیں پہ ملے گا. فالمغیرات پھر حملہ کرنے والوں کی، یہ بھی قسم چل رہی ہے کنٹینیو. صبح سویرے، شکر کرے ایک لفظ آپ کا جانا پہچانا آ گیا. سواد بہا صبح سویرے، ارلی یعنی کہ صبح سویرے. فَأَثَرْنَا پھر وہ اڑاتے ہیں. قسمیں یہ تینوں قسمیں کنٹینیو ہوئی یہاں تک، اور اس کے بعد فَأَثَرْنَا پھر وہ اڑاتے ہیں. پھر اثرنا وہ اڑاتے ہیں. اچھا نون نسوہ کی ہے، فیمینن نون، جب پلورل نون ہوتی ہے ایک نون نسوہ کہلاتی ہے تو یہ فیمینن ہوتی ہے مؤنث اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے. عادیات، موریات، مغیرات، اس میں آتی کا ساؤنڈ ہے جو یہ مؤنث پلورل کا ہی ہے ساؤنڈ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں نا مؤمنات، مسلمات، السماوات، تو آتی کا جو ٹرانسلیشن روٹ ورڈ یہ آتی ہے یہ فیمینن اور پلورل یعنی مؤنث جمع ہی کی علامت ہے. تو اسی لیے جب اس کے لیے فعل استعمال ہوا یہاں پہ اس میں بھی نون نسوہ پلورل کا یوز ہوا، کیونکہ یہ اس کو مؤنث ہی عربی میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تبھی آتی کا ساؤنڈ ہے. فَأَثَرْنَا پھر وہ اڑاتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ جو ہے بہت ٹرکی سا ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے. اس کا روٹ ورڈ ہے سا واو را. سا واو را روٹ ورڈ سارا یسیرو کر کے قرآن میں 5 دفعہ ہے. سا واو را ہے، یہ تو پہلے لکھ لیجئے. جیسے غار سور ہے جیسے قرآن میں تو نہیں ہے سور، لیکن ہمیں پتہ ہے تو اس میں سا واو را ہے، اس سے روٹ ورڈ یاد رکھیں. سا واو را روٹ ورڈ ہے. یہ قرآن میں سارا یسیرو کر کے آتا ہے، اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ریز، اٹھانا، اور اٹھانے کے میننگ میں. تو ہم 2 دفعہ یہ جو روٹ ورڈ ہے زمین کے ساتھ آیا ہے، اور 2 دفعہ یہ بادلوں کے ساتھ آیا ہے، سحاب کے ساتھ، اور 1 دفعہ اس شکل میں آیا. تو اس میں میننگ یہاں دیکھیں فَأَثَرْنَا پھر وہ اڑاتے ہیں، تو اس میں ٹو ریز کے میننگ آتے ہیں. اس روٹ ورڈ میں ٹو ریز یعنی کہ اڑانا، اٹھانا کے میننگ آتے ہیں. اب یہاں پہ تو چونکہ آگے غبار ہے تو غبار کو اٹھانا، نقا بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں. نون قاف عین روٹ ورڈ یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، صرف یہیں پہ، اور کہیں آپ کو نہیں دکھے گا. نقا غبار کو یعنی کہ ڈسٹ کو، ڈسٹ کے لیے لفظ یہیں پہ آئے ہیں. تو فاصرنا پھر وہ اڑاتے ہیں بھی ساتھ اس کے، نقع غبار کو، ڈسٹ کو. تو یہ یہاں پہ جس طرح یہ سارا یسیرو یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ دو دفعہ یہ بادلوں کے ساتھ آیا اور 2 دفعہ زمین کے ساتھ آیا اس کو سوا اور آؤٹ ورڈ. تو اس میں ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جس طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی، اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے فَتُثِيرُ so that they raise سحاباً clouds، تو تاکہ وہ بادلوں کو ریس کرے، تاکہ وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو. تو بادلوں کو اٹھانے، یہ ریس کی کرنے کا میننگ آ گیا یہاں پہ بھی. اور 2 دفعہ یہ ارد کے ساتھ آیا، 1 دفعہ ہم اس کی، یہ تو دونوں بھی صحاب بادلوں کی مثال ہے، تو دونوں میں کیا ہے ٹرانسلیشن؟ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 48 ہے. تو اس میں کیونکہ جب غبار کو اٹھائیں گے تو پھر وہ اڑاتے ہیں بھی ساتھ اس کے غبار کو. تو یہ بھی آپ اس کو میمورائز ہی کرنا ہے، تو اس کو اسٹار آگے کیجئے. یہ ورڈ بھی آپ کو ایسا حصہ نہیں ملے گا کہیں. پھر وہ آگے دیکھتے ہیں فواسطنا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں. اچھا واسط روٹ ورڈ ہے. واسط روٹ ورڈ وسط، یہ قرآن میں فعل کی طرح صرف 1 دفعہ آیا ہے. واسطین، ہم اردو میں بھی وسط کہتے ہیں درمیانی کو، وسط اوسط درجے کا کھانا ہے، درمیانی چیزوں کے لیے. واسطا وسط، اس چیز شہر کے وسط میں یہ بنا ہوا ہے، تو یہ روٹ، یہ مڈل کے لیے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن میں یہ روٹ ورڈ ایک جگہ فعل کے لیے آیا ہے یہاں پہ، باقی جگہ پہ یہ اسم کی طرح آیا ہے لیکن فعل کی طرح کہیں اور نہیں آیا. پھر وسطنا، اور یہ نون بھی کون سی ہے؟ جیسے اثرنا تھی، نون نسوہ تھی، فیمینن پلورل مؤنث جمع کی،
یہ بھی فوسطنا، پھر وہ درمیان میں یہ نون نسوہ ہے، یعنی کہ وہ گھوڑے جو ہیں جو عادیات ہے مغیرات جو ہے تو وہ گھس جاتے ہیں، درمیان میں گھس جانے کے میننگ میں آتا ہے. اس کے میننگ کیا ہے؟ ٹو پینیٹریٹ دا سینٹر، وسط ہو گیا سینٹر، اور فوسطنا دے پینیٹریٹ ان سینٹر بھی، ساتھ اس کے جماعت میں، جماعت بھی اردو کے ہے تو اس لیے یہ بھی آسان ہے لفظ الحمدللہ. تو یہ بھی آپ اسٹار لا کے یاد کریں، یہ میننگ آپ کو نہیں دکھے گا. صلاۃ الوسطی کر کے ایک دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے. صلاۃ الوسطی جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے 238، وہاں پہ کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی صلاۃ الوسطی جو مڈل کی نماز ہے، تو وہاں پہ بھی وسط، پھر امت وسط ہمیں بنایا گیا ہے. تو وہ دے پینیٹریٹ ان سینٹر، وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے جماعت میں. تو یہ ساری مشکل آیتیں ہو گئی الحمدللہ. اس کی بس ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ان الانسان، یقیناً انسان. اب یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا یونیورسل ٹروت بتا رہے ہیں، کیا امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں؟ ان الانسان، بے شک انسان، یقیناً انسان، لی ربی ہی، اپنے رب کا، اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بڑا ناشکرا ہے. لام البتہ یقیناً کے لیے آتا ہے، انڈیڈ، شیورلی کے میننگ میں. کنود کا روٹ ورڈ ہے کاف نون دال. کنود فعول کا وزن ہے، تو اس میں ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. فعول کنود تو اس وزن میں آ رہا ہے، تو اس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ. تو بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اس کے دو میننگ ہوتے ہیں جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ بڑا ناشکرا ہے اور بڑا بے وفا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا گلہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کتنا، دیکھو گھوڑے جو ہے وہ مالک کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، لیکن انسان کو رب اتنا کچھ دیتا ہے، اس کے باوجود انسان کیا ہے؟ یقیناً بڑا ناشکرا ہے، بہت ہی بے وفا ہے. وَإِنَّهُ، بے شک ہوا، عَلَى ذَلِكَ، اوپر اس کے، لشہید، البتہ خود گواہ ہے، خود پتہ ہے اس کو، انسان کو خود یہ بات کا وٹنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے. ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کتنے ناشکر ہیں. وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، محبت میں مال کی. اس میں لی کی ٹرانسلیشن الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ لیے کرنے کی، فار لِحُبِّ کا مطلب فار لو ہوگا ویسے. تو وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، محبت میں مال کی. یہاں پہ الخیر جو ہے یہ مال کے لیے آیا. قرآن میں خیر زیادہ تر بھلائی کے لیے آپ کو نظر آتا ہے، جیسے سورہ زلزال کے آخر میں تھا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ہے نا اس میں آیت کہ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 7 جو ہے اس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو خیر کا مطلب بھلائی کے لیے آتا ہے موسٹلی، مگر یہاں پہ الخیر ہے تو یہ الخیر، یہ قرآن میں مال کے لیے بھی کبھی خیر نظر آتا، تو یہاں پہ ہے وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، محبت میں مال کی، لشدید، یقیناً شدید ہے، بہت اسٹرانگ ہے. یہ بھی ہم مانتے ہیں اپنے بارے میں یہ چیزیں. افلا، کیا بھلا نہیں، یعلم، وہ جانتا، اذا، جب. پھر اگین اذا جو ہے فیوچر میں بات کو لے کے جاتا ہے. اذا، جب، بعثرا، نکال لیا جائے گا. بعثرا کا روٹ ہے با عین تھارا، ربائی ہے، یہ 4 حرف ہیں اس میں، با عین تھارا. روٹ ورڈ یہ 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے اور دونوں دفعہ اس کا تعلق قبروں سے ہی ہے، اس کے ساتھ قبور آیا ہے. بعثرا، ایک تو یہ مجہول ہے، پیسو ہے، کیونکہ فعیلہ کا وزن ہے تو مجہول ہے، پیسو ہے. تو بعثرا، نکال لیا جائے گا، ما، جو، فی القبور، قبروں میں ہے. قبور جمع ہے، تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ قرآن میں نظر آتا ہے. مجہول ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن، مجہول کی ٹرانسلیشن کیا جائے گا، کیا جاتا ہے، اس طرح کیا کرتے ہیں ہم، اور یہ کیا جائے گا کی ٹرانسلیشن ہے اس کی، نکال لیا جائے گا. ایک اور دفعہ یہ قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں سورہ انفطار میں، آیت نمبر 4 ہے سورہ انفطار کی. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، بُعْثِرَتْ، اوور ٹرن کر دی جائیں گی، تلپٹ کر دی جائیں گی، یعنی کہ اوور ٹرن، تلپٹ کر دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی. یہاں پہ بُعْثِرَتْ آیا قبور کے ساتھ، اس کے مطلب ہے کہ قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. اور یہاں پہ بھی ہے اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، جب الٹ پلٹ کر، یعنی کہ بُعْثِرَ کہ جب نکال لیا جائے گا جو قبروں میں، کیونکہ الٹ پلٹ کر کے نکالنا ہی مقصود ہے. کہ جیسے ہم کسی چیز کو کھنگالتے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز نکالتے ہیں دراز میں سے، اس کے بعد کچھ نکالا جاتا ہے، تو جب قبریں بھی الٹ پلٹ کی جائیں گی تو ان سے بیسیکلی نکالا جائے گا کہ کیا، اور تو اس لیے ٹرانسلیشن نکال لیا جائے گا کر کے کریں گے. اس پہ بھی آپ جو ہے اسٹار لگا لیں، یہ ٹرانسلیشن بھی تھوڑی سی مطلب صحیح سے یاد کر لیں.
اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا۔ یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، فعلا کے وزن پہ ہا صاد لام روٹ ورڈ ہے، حاصل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ آسان ٹرانسلیشن ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا، یہ بھی مجہول ہے، حصلہ بؤسرا، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم ایک جیسے ویسی کریں گے، حاصل کر لیا جائے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف ایک ہی دفعہ ہے، ہا صاد لام، ہم اردو میں حاصل کرنا کہتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ تھا، وہ حصلہ، اور حاصل کر لیا جائے گا، ما جو فی الصدور سینوں میں ہے، ہماری ہارٹ رپورٹ، ہمارے دلوں کے جو نیت ہے، ساری رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سب حاصل کر لی جائے گی۔ ان ربہم، بے شک رب ان کا، بیہم ان کے بارے میں، یہاں پہ بی کی ٹرانسلیشن اباؤٹ کے اس میں ہے، بیہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً بہت باخبر ہوگا، تو اس دن بہت باخبر ہوگا، اللہ تعالیٰ آج بھی باخبر ہے، اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو تو سب خبر تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری اور بے وفائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس دن کی لحاظ سے ہمارے دلوں کو بھی ہمارا دل جو اخلاص عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، کیونکہ عمل ہم پھر بھی کر لیتے ہیں مگر نیتوں میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس دن صرف اعمال نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ اعمال کے ساتھ ہماری نیتیں بھی دیکھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، ہمیں اپنا پیارا بنا لے، ہماری اصلاح کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔